Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th سائنس کوشچن آنسر چیپٹر نمبر 11 سبق نمبر 11 ہے انسانی جسم اور عضوی نظام۔ سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ جوڑیاں لگانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے میرا ساتھی ڈھونڈیے۔ گروہ الف دل کی دھڑکن RBC، WBC عطیہ خون، صحت مند انسان کے جسم کا درجہ حرارت، آکسیجنی خون کا pH۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 72 مرتبہ، دوسرا RBC ہر مکعب ملی میٹر میں 50 تا 60 لاکھ، تیسرا ہے WBC ہر مکعب ملی میٹر میں 5000 تا 10,000، چوتھا ہے عطیہ خون 350 ملی لیٹر، پانچواں ہے صحت مند انسان کے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ، چھٹا ہے آکسیجنی خون کا pH 7.4 7.4۔ سوال نمبر 2 ہے ذیل کی جدول مکمل کیجئے۔ عضوی نظام، اعضاء، فعل۔ پہلا ہے تنفسی نظام، دوسرا ہے نظام دوران خون۔ تیسرا سوال ہے نامزد اشکال بنائیے۔ الف تنفسی نظام، ب دل کی اندرونی ساخت۔ سوال نمبر 2 کا پہلا ہے تنفسی نظام، اس کے پہلا ہے اعضاء ناک، اس کا فعل ہے ہوا کو اندر اور باہر خارج کرنا۔ ناک سے گزرتے وقت بال اور لیسدار مادے کی وجہ سے ہوا چھن کر اندر داخل ہوتی ہے اور قدرے گرم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے حلق، غذا اور سانس کی نالی کا مشترک راستہ، یہاں سے سانس کی نالی اور غذا کی نالی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے سانس کی نالی، پھیپھڑوں میں ہوا داخل کرنا، دوبرا نکائی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے پھیپھڑے گیسوں کے تبادلے کے لیے وسیع سطح مہیا کرتے ہیں۔ پانچواں ہے الویولس، ہوا کی تھیلیاں۔ الویولس میں حقیقی طور پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ان میں آکسیجن کو خون میں جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر خارج کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے پردہ شکم۔ پردہ شکم کی مسلسل اوپر اور نیچے حرکت سے عمل تنفس جاری رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اگلا ہے دل، یہ دوران خون کے نظام کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دل یہ ایک عضلاتی پمپ ہے جس کی وجہ سے پورے جسم میں خون کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ دوسرا ہے شریان، دل سے خون جسم کے مختلف حصوں کو لے جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی شریان کے سوا تمام شریانیں جسم کے تمام خلیات کو آکسیجنی خون مہیا کرتی ہے۔ ورید، یہ جسم کے مختلف حصوں سے خون کو دل کی طرف لاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی ورید کے سوا باقی تمام وریدیں جسم کے ہر ایک خلیے سے غیر آکسیجنی خون کو دل کی طرف لے جاتی ہے۔ خون کی عروق شریعہ، جسم کے تمام اہم اعضاء میں عروق شریعہ کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی انتہائی پتلی دیواروں سے آکسیجن، غذائی اجزاء، محرک آب اور وٹامن کا لین دین ہوتا ہے۔ کارآمد اشیاء کو خلیہ میں بھیجا جاتا ہے، جبکہ بیکار مادوں کو خلیے سے باہر نکال کر خون میں جذب کیا جاتا ہے۔ خون کے جسیمے خلیات کے قسم کے لحاظ سے مختلف افعال انجام دیے جاتے ہیں۔ سرخ جسیمے RBC آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ترسیل کرنا، سفید جسیمے WBC
جسم کے فوجی ضد جسمہ پیدا کرتے ہیں اور امراض کے جراثیموں کو فنا کرتے ہیں۔ پلیٹلیٹس خون کے انجماد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دموی سیال پلازما میں مختلف پروٹین ہوتے ہیں جو مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ پلازما کی وجہ سے خون میں مسلسل سیالیت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، یہاں پر 2 خاکے دیے گئے ہیں۔ انسانی تنفسی نظام، ناک کا جوف، حلق، صوتی وتر، سانس کی نالی، پھیپھڑے، برانکیولس، برانکائی اور الویولس، پھیپھڑے کی تھیلیاں، پردہ شکم۔ دوسرا ہے انسانی دل کی اندرونی ساخت، شریان اعظم، دائیں پلوینری نظام، بائیں پلوینری نظام، اوپری ورید کبیر، بایاں اذن القلب، دایاں اذن القلب، بایاں بطن القلب اور دایاں بطن القلب اور نچلی ورید۔ سوال نمبر 4 ہے، وجوہات لکھیے۔ الف، انسان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ب، پردہ شکم کا اوپر اور نیچے ہونے کا عمل مسلسل ہوتا ہے۔ جیم، خون کے عطیے کو سب سے افضل عطیہ کہا جاتا ہے۔ دال، خون کے او گروپ کا حامل فرد آفاقی داتا کہلاتا ہے۔ ہے، غذا میں نمک کی مقدار کم ہونا چاہیے۔ پہلے کا جواب ہے، انسانی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، انسانی خون میں سرخ رنگ کا ہیموگلوبن نامی مادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، خون کے سرخ ذرات میں موجود ہیموگلوبن لوہے کا مرکب ہے اور اس میں سرخ رنگ کے پروٹین شامل ہوتے ہیں، اس لیے انسانی خون سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ دوسرا ہے، پردہ شکم میں متواتر اوپر نیچے حرکت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پردہ شکم کے عضلات کے مسلسل پھیلنے اور سکڑنے کی بنا پر تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ دوسرا، پسلیوں کے عضلات کی بھی اسی عمل میں مدد کرتے ہیں۔ تیسرا، پسلیوں کا کسی قدر اونچا اٹھنا اور پردہ شکم کا نیچے جانا، یہ دونوں عمل ایک ساتھ واقع ہونے سے پھیپھڑوں پر دباؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بیرونی ہوا ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ چوتھا، اس کے برخلاف پسلیوں کا اپنے مقام پر واپس آنے اور پردہ شکم کے واپس اوپر اٹھنے سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہوا ناک کے راستے جسم سے باہر ہوا خارج کر دی جاتی ہے۔ پردہ شکم کی مسلسل اوپر نیچے حرکت سے سانس لینے اور سانس خارج کرنے کا عمل ممکن ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، خون کے عطیے کو سب سے افضل عطیہ مانا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، تجربہ گاہ میں خون کسی مصنوعی طریقے سے تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، صرف صحت مند عطیہ دہندگان کے ذریعے خون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، اچانک خطرے کی حالت میں خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا، صحت مند انسان کے ذریعے دیے گئے خون کا استعمال مریض کی زندگی بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے خون کے عطیے کو سب سے افضل عطیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، خون کے او گروپ کا حامل فرد آفاقی داتا کہلاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، او گروپ کے حامل شخص کے سرخ ذرات میں اینٹیجن یعنی تریاق ذان نہیں ہوتے۔ او قسم کا خون صارف کے جسم میں انجمادی تعامل کا سبب نہیں بن سکتا۔ خون کے او گروپ کا حامل فرد خون کے کسی بھی گروپ والے فرد کو اپنے خون کا عطیہ کر سکتا ہے، اس لیے خون کے او گروپ کا حامل فرد آفاقی داتا کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، غذا میں نمک کی مقدار کم ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، غذا میں زیادہ نمک یعنی سوڈیم کے زیادہ آئن کی شمولیت۔ دوسرا، نمک کی اضافی مقدار سے خون کے دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس حالت کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ تیسرا، یہ حالت خطرناک اور مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ہر فرد کو اپنے غذا میں نمک کی مقدار پر قابو رکھنا چاہیے۔ پانچواں سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب
اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، دوران خون کا تنفسی، ہضمی اور اخراجی نظام کے ساتھ افعالی تعلق لکھیے۔ ب، انسانی خون کی ساخت اور افعال لکھیے۔ جیم، عطیہ خون کی اہمیت اور ضرورت واضح کیجیے۔ چھٹا سوال ہے فرق واضح کیجیے۔ الف، شریانیں اور وریدیں۔ ب، بیرونی تنفس اور اندرونی تنفس۔ پانچویں کے پہلے کا جواب ہے نظام دوران خون کا تنفسی، ہضمی اور اخراجی نظام کے ساتھ افعالی تعلق لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تنفسی، ہضمی اور دوران خون یہ تینوں نظام ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہضمی نظام پیچیدہ غذائی سالمات کو ہاضمے کے بعد سادہ حل پذیر غذائی اجزاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا، یہ حل پذیر غذائی اجزاء دوران خون کے وقت آنت کے ولائی میں جذب کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا، ان غذائی اجزاء کو خون کے ذریعے جسم کے ہر خلیے کو مہیا کرایا جاتا ہے۔ پانچواں، تنفسی نظام ہوا کی آکسیجن کو خون میں جذب کرانے میں مدد کرتا ہے۔ چھٹا، یہ عمل پھیپھڑوں میں موجود ہوائی تھیلیوں میں ہوتا ہے۔ خون میں جذب ہونے کے بعد ہیموگلوبن کے ذریعے آکسیجن کو جسم کے ہر ایک خلیے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی وقت ہر خلیے میں پیدا ہونے والی غیر ضروری کاربن ڈائی آکسائڈ کو گیسوں کے تبادلے کے دوران جسم سے باہر خارج کیا جاتا ہے۔ ساتواں، گلوکوز کی شکل میں حل پذیر غذائی اجزاء کی آکسیجن کی مدد سے تحولی عمل کے ذریعے توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ پس ان تمام تینوں نظاموں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے جسمانی افعال احسن طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے انسانی خون کے ساخت اور افعال لکھیے۔ اس کا جواب ہے ساخت یعنی انسانی خون کے حصے۔ انسانی خون مائع اتصالی نسیج ہے جس کے دموی سیال میں خون کے ذرات معلق ہوتے ہیں۔ اے، دموی سیال یعنی پلازما۔ دموی سیال خون کا مائع حصہ ہے جس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ یہ کسی قدر اساسی ہوتا ہے۔ اس میں 90 سے 92% پانی، 6 سے 8% پروٹین اور 1 سے 2% غیر نامیاتی نمک موجود ہوتے ہیں۔ اس میں البیومین، گلوبیولینس، فائبروجین وغیرہ پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ اس میں غیر نامیاتی آئن جیسے کیلشیم، سوڈیم اور پوٹاشیم بھی موجود ہوتے ہیں۔ عطیہ خون کی اہمیت اور ضرورت واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے مصنوعی طریقے سے خون کی تالیف نہیں کی جا سکتی۔ قدرتی خون کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہر صحت مند انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون موجود ہوتا ہے۔ جریان خون کی صورت خون جسم سے خارج ہوتا ہے جس سے جسمانی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خون کے سیلان پر فوری طور پر قابو رکھنا ضروری ہے ورنہ موت کا اندیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے حادثے کا شکار ہونے والے، آپریشن کرانے والے مریضوں اور بچے کی ولادت پر خون کی کمی کا شکار ہونے والی خواتین کو خون کی منتقلی بہت اہم ہے۔ اسی طرح کچھ امراض جیسے کینسر، اینیمیا، تھیلسیمیا وغیرہ میں مبتلا مریضوں کو بھی متواتر خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام حالات میں خون کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل کا حل صرف عطیہ خون ہے۔ خون کا استعمال مریض کی زندگی بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے خون کے عطیے کو افضل ترین عطیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شریان اور ورید کے درمیان فرق بتایا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیں گے شریان۔ پہلا نقطہ ہے دل سے جسم کے تمام خلیات تک خون لے جانے والی نالیوں کو شریان کہتے ہیں۔ دوسرا، شریانیں جسم میں گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا، ان کی دیوار موٹی ہوتی ہے۔ چوتھا، شریانوں میں کھل بند نہیں ہوتے۔ پانچواں، اگر ان میں خون کا بہاؤ رک جائے تو اپنی موٹی عضلاتی تہہ کی بنا پر عموماً یہ کھلی ہوئی حالت میں رہتی ہے۔ چھٹا،
پھیپھڑوں کی شریان کے علاوہ باقی تمام شریانوں میں آکسیجنی خون ہوتا ہے۔ ساتواں، شریانیں وریدوں کی بنسبت زیادہ عضلاتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نسیجوں کو آکسیجنی خون کی ترسیل نہایت اچھی طرح ہوتی ہے۔ شریانوں میں خون کا دباؤ اعظم سطح پر ہوتا ہے۔ ورید اس کا پہلا نقطہ ہے، جسم کے تمام خلیات سے دل کی طرف خون لے جانے والی نالیوں کو ورید کہتے ہیں۔ دوسرا، ورید عموماً جلد سے لگی ہوئی ہوتی ہے اور کم گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا، ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہے۔ چوتھا، وریدوں میں کھل بند ہوتے ہیں۔ پانچواں، اگر ان میں خون کا بہاؤ رک جائے تو یہ سکڑ جاتی ہے۔ چھٹا، پھیپھڑوں کے وریدوں کے علاوہ باقی تمام وریدوں میں غیر آکسیجنی خون ہوتا ہے۔ ساتواں، وریدیں شریانوں کی بنسبت کم عضلاتی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کھل بند کی موجودگی سے دل کی جانب خون کا بہاؤ عموماً صحیح سمت میں ہوتا ہے۔ آٹھواں، وریدوں میں خون کا دباؤ ادنیٰ ترین سطح پر ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی تنفس میں فرق واضح کرنا ہے۔ اس کا پہلا ہے اندرونی تنفس۔ پہلا نقطہ ہے، جسم کے تمام خلیات اور خون کے درمیان گیسوں کے لین دین کو اندرونی تنفس کہتے ہیں۔ دوسرا، اندرونی تنفس صرف جسم کے خلیات میں ہی انجام پاتا ہے۔ تیسرا، اندرونی تنفس میں خون سے O2 خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں داخل ہوتی ہے۔ چوتھا، اندرونی تنفس میں سانس لینے گیسوں کے تبادلے جیسے افعال نہیں ہوتے۔ پانچواں، اندرونی تنفس عمل کے دوران خلیات میں کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں اور توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ بیرونی تنفس پہلا نقطہ ہے۔ بیرونی ماحول سے ہوا کو جسم میں داخل کرنے اور جسم سے ہوا کو باہر خارج کرنے کے طریقہ کار کو بیرونی تنفس کہتے ہیں۔ دوسرا، خلیات اور بیرونی ماحول کے درمیان بیرونی تنفسی عمل ہوتا ہے۔ تیسرا، بیرونی تنفس میں سانس لینے کا عمل اور سانس خارج کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ چوتھا، بیرونی تنفس میں سانس لینے اور گیسوں کے تبادلے جیسے افعال ہوتے ہیں۔ پانچواں، بیرونی تنفسی عمل میں آکسیجن ہیموگلوبن میں شامل ہو جاتی ہے۔ ساتواں ہے، خون کا عطیہ دینے والے شخص کی صحت مندی کے تعلق سے آپ کس معیار کو ذہن میں رکھیں گے؟ آٹھواں، خاص میں دیے ہوئے مناسب متبادل سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ہیموگلوبن، حساسیت، پردہ شکم، ہڈیوں کا گودا، ارادی، غیر ارادی 7.4۔ الف، خون کے سرخ جسیم میں لوہے کا مرکب ڈیش پایا جاتا ہے۔ ب، ڈیش صدری کوفے اور شکمی کوفے کے درمیان ہوتا ہے۔ جیم، دل کے عضلات ڈیش ہوتے ہیں۔ دال، آکسیجنی خون کا پی ایچ ڈیش ہوتا ہے۔ ہے، RBC ڈیش میں تیار ہوتے ہیں۔ ساتویں کا جواب ہے، خون کا عطیہ کرنے والے شخص کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس کے خون کے سرخ جسیموں میں ہیموگلوبن کی اچھی خاصی مقدار ہونی چاہیے۔ اس کے خون میں RBC اور WBC کی تعداد معیاری سطح پر ہونی چاہیے۔ اس کے خون میں کسی قسم کے طفیل یا پیراسائٹ مثلاً ملیریا کا طفیل یا ڈینگو کا وائرس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عطیہ دہندہ کو کسی بھی حالت میں HIV پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے خون میں کسی بھی متعدی مرض کے جراثیم یا وائرس کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسے منشیات کا عادی اور شراب کی لت سے آزاد ہونا چاہیے۔ پہلے کا جواب ہے، خون کے سرخ جسیم و RBC میں لوہے کا مرکب ہیموگلوبن پایا جاتا ہے۔ دوسرا، پردہ شکم صدری کوفے اور شکمی کوفے کے درمیان ہوتا ہے۔ تیسرا، دل کے عضلات غیر ارادی ہوتے ہیں۔ چوتھا، آکسیجنی خون کا pH 7.4 ہوتا ہے۔ پانچواں، ہڈیوں کے سرخ گودے میں RBC تیار ہوتے ہیں۔ نواں سوال ہے، ہم میں سے کون مختلف ہے؟ پہچانیے۔ الف، AOKABB۔ B، خون کا بہنا، پلیٹلیٹس، خون کے جسیم میں دموی سیال،
جیم ہوا کی نالی، ہوا کی تھیلی، پردہ شکم، عروق شعریہ۔ دال نیوٹروفل، گلوبیولن، البیومن، پروتھرومبین۔ پہلے کا جواب ہے کہ دیگر تمام خون کے مختلف گروپ ہے۔ دوسرا، جسم میں خون داخل کرنا دیگر تمام خون کے اجزاء ہیں۔ تیسرا، عروق شعریہ یہ دیگر تمام تنفسی نظام کے حصے ہیں۔ عروق شعریہ جسم کے تمام حصوں میں موجود ہوتی ہے۔ چوتھا، نیوٹروفل دیگر تمام دموی سیال میں پائے جانے والے پروٹین ہے۔ 10واں سوال ہے، ذیل کا پیراگراف پڑھیے اور مرض نقص پہچانیے۔ آج اس کا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا لیکن وہ صحت مند اور ہنسمکھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ضد کرتا ہے اور دن بدن بیمار اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سانس پھولتی ہے، تنفس تیز ہے، مسلسل روتا ہے۔ اس کے ناخن نیلگون نظر آنے لگے ہیں۔ 11واں، ڈاکٹر نے آپ کے پڑوس میں رہنے والے چاچا کے بی پی کے مرض کی تشخیص کی ہے۔ خون کے دباؤ پر قابو رکھنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ 10ویں کا جواب ہے، مذکورہ بچے کا دل باقاعدگی سے اپنے فعل انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس کے نیلگون ناخنوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ یہ بچہ تنفسی بیماری میں مبتلا ہے۔ 11ویں کا جواب ہے، بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ اصل وجہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ کیا اس کی وجہ ورزش میں غفلت، موٹاپا، زیادہ فاقہ کشی یا اپواس اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، زیادہ نمک کا استعمال، ذہنی تناؤ وغیرہ ہے؟ انہیں مناسب طبی معالج سے مشورہ کر کے خون کے دباؤ کو قابو میں رکھنے والی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں باقاعدہ ان دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں زیادہ نمک والی اور محفوظ کی ہوئی غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں یوگا اور دھیان گیان کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انہیں اپنے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایسی ٹیکنیک کا نظم کرنا چاہیے جن سے وہ اپنے آپ کو تناؤ سے آزاد رکھ سکے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔